اسی پر مزید بات کریں گے، سینئر تجزیہ کار احتشام الحق نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر کیا کہیں گے، ویڈیوز میں تصدیق ہو گئی ہے؟ دیکھیں بہت عرصے کے بعد یہ مرحلہ آیا ہے۔ ابھی عام طور پہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ جی 9 مئی کے کیسز ڈیلے کیوں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں پاکستان کا جو 1935 کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ اتنا ڈیلے کرتا ہے چیزوں کو کوئی انتہا کوئی نہیں ہو۔ پھر جس طریقے سے مادت کے ساتھ ایون پشاور ہائی کورٹ تک نے دہشت گردی کے حوالے سے جو کیسز کو لیٹ کیا یا لوگوں کو رہا کیا ہے 70-80%، وہ اپنی جگہ سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال اب جس طریقے سے 9 مئی کے کیسز میں جو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور ساری چیزیں مکمل ہوگی اور نشاندہی پورے طریقے سے ہوگی ہے سہیل آفریدی کی باقی لوگوں کی، تو یہ تو فور گراؤنڈ کنکلوژن ہے۔ مجھے ایک صحافی کی حیثیت سے آپ پوچھیں تو مجھے اندازہ ہے، مجھے پتہ ہے، ہم نے بڑی ریکی کی سارا پتہ کروایا کیسے ہوا کیسا نہیں ہوا، تو یہ سب کچھ ان کی انوالومنٹ ہے۔ بھلے یہ کہتے رہے کہ جی وہ پشاور میں وہ جو ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جو ہے نا اس کو آگ لگی تھی، تو یہ کہتے ہیں جی خود لگائی تھی اسٹیبلشمنٹ نے، جبکہ لوگوں کو پتہ ہے جنہوں نے لگوائی تھی وہ پکڑے بھی گئے، کیا ہوا کیسی چل معاملہ ڈیلے کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ فنڈنگ ہونے کے بعد تو اب یہ جس کو کہتے ہیں کہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ باقاعدہ جس کو کہتے ہیں فردر جو لگے گی اور پھر ان کے کیسز جو ہے فائنلائز ہوں گے۔ یہی نہیں، اس کے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہیں۔ مجھے تو ذاتی طور پہ پتہ ہے، مجھے ایک ایسے صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے جو پی ٹی آئی کے بہت قریب تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہمیں 1 سال لگا تھا یہ کام کرنے میں کہ کس طریقے سے ہم نے 170-80 جو چھاونیوں پہ ہم نے حملے کروانے ہیں اور کس طریقے سے شہداء کے مانومنٹ جو ہے نا ان کو ہم نے نقصان پہنچانا ہے۔ تو مجھے تو پتہ ہے کہ یہ کیسے ہوا، بھلے یہ کہتے رہیں جی فالس فلیگ آپریشن ہے۔ اور دوسرا آپ دیکھ لیں ان کے لوگ خود کہتے ہیں، بیرسٹر گور میں ریکارڈ ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے تو معافی مانگی ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں جس طریقے سے اور لوگ ان کے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں سے غلطی ہوئی ہے۔ اسد کیسر نے یہ بات کہی تھی، بچوں نے غلطی ہوئی ہے تو ہم نہیں چاہتے دوبارہ دہرائی جائے۔ تو آپ پھر اس کے بعد بھی آپ کہیں فالس فلیگ آپریشن ہے، ماننے سے انکاری ہوں، تو میرا خیال ہے یہ جس کو کہتے ہیں کوئی اس کو مانے گا نہیں، ساری دنیا یہ کہتی ہے۔ اور پھر وہ مارکت والا ویڈیو موجود ہے، وہ جو آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب پہلی دفعہ عمران خان کو لے کے آئے تھے تو وہاں پہ جو بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، یہ 9 مئی اس لیے ہوا کہ مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے لوگ جو انہوں نے کیا، اگر دوبارہ ایسا کریں گے تو دوبارہ ایسا ری ایکشن آئے گا۔ تو ان سو مینی ورڈ تو وہ خود مانتے ہیں کہ ہم نے کروایا، ہم نے کیا، ہمارے لوگ تھے۔ تو اب یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور لوگ، یہی تو بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ دیواروں سے ٹکرانے کا کام نہیں ہوتا، یہ بند دروازے کھولنے کا کام ہے۔ یہ طاقت سے نہیں، تدبیر کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے بات چیت کا ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے تاکہ تصادم سے بچا جائے، کنفرنٹیشن سے۔ لیکن یہ تو سارے اس طرف جا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے اب کراچی گئے ہیں، اس کے بعد اور جگہوں پہ بھی جانا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ 8 فروری کو دے ول بی ایبل ٹو پٹ اپ اے ہیوج کیس، یہ پہیہ جام کر دیں گے، شٹر ڈاؤن کر دیں گے اور بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو غلطی کی ہے ان کو انڈو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ معافی تلافی کی جائے، کم از کم ریگریٹ کیا جائے، اس کو اون کیا جائے، ایکسیپٹ کیا جائے کہ 9 مئی ہم نے کروایا، تو پھر آگے بات بنے گی۔ اور پھر آپ دیکھ لیں جو ان کا گالی بریگیڈ ہے، سوشل بریگیڈ ہے، وہ جس طریقے سے گالی دیتا ہے اور اداروں کو گالیاں دیتا ہے تو چیزیں خراب بھی ہوئی ہیں۔ تو آج کا یہ فیصلہ جس طریقے سے ہوا ہے، ساری چیزیں جو ہے نا ریپ اپ ہو رہی ہیں، منطقی انجام کی طرف جا رہی ہیں، سہیل آفریدی کی انوالومنٹ جس طریقے سے 9 مئی کے حوالے سے سامنے آئی ہے، تو میرا خیال ہے پھر اس تو کوشچن آف ڈیز نا کب پھر ان کے لیے سزائیں ہوں گی اور معاملات کدھر جائیں گے۔ تو اب میرا خیال ہے بہت ٹائم فیصلہ، اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ ڈس اون کریں گے، یہی کہیں گے جی ہمارے، بغیر ثبوت کے بات کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ معاملہ ایسے چلے گا۔ اب لوگ کسی اور طرح سے معاملے کو دیکھتے ہیں، ایون انڈیپینڈنٹ آبزرور ہی کہتے ہیں کہ ان کی انوالومنٹ تھی 9 مئی میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا احتشام الحق صاحب کہ رپورٹ میں موجودگی کی تصدیق ہو جانا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے عہدے کو متاثر کر سکتا ہے؟ دیکھیے بالکل کر سکتا ہے، مورلی تو پھر اس کے بعد انہیں خود استعفیٰ دے دینا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے، یہ کیس میرے خلاف ہوا ہے اور میں کیس لڑوں گا، اور اگر میرے خلاف ثابت نہیں ہوتا تو میں دوبارہ ایزیوم کروں گا اپنی ریسپانسبلٹی کو ایز چیف منسٹر۔ لیکن ایز وی اسپیک وہ تو نہیں مانیں گے، کسی صورت نہیں مانیں گے۔ وہ دیکھ لیں انہوں نے تو ڈرمی اختیار کی ہوئی ہے، وہ تو آپ دیکھ لیں آپریشن کی بات ہو رہی ہو، کنیٹک نان کنیٹک آپریشن کی بات ہو رہی ہو، دہشت گردی کو چیز کرنے کی بات ہو۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں چند دن پہلے
ان کے جو شفیع جان صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا ٹی وی پہ بیٹھ کے، جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ تو ٹی ٹی پی والے دہشت گرد نہیں ہیں. پھر ان پہ شدید دباؤ آیا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا سلمان اکمل راجہ نے پریس کانفرنس کی اسد قیصر کے ساتھ بیٹھ کے اور بیرسٹر گور کے ساتھ. انہوں نے کہا نہیں ہے ٹی ٹی پی والے دہشت گرد ہے. تو پھر انہوں نے کہا اچھا اب تو ہم اس مسئلے پہ نکالنے چھوڑ دیں. تو یہ ہے کہ اکس اینڈ بٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جو بنیادی طور پہ کام کرنے والے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے اس کے بعد ان کی مشکلات بڑھیں گی اور ان کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے. ریسٹرکٹ ہوں گی سہیل آفریدی کی. اور جو الٹیمیٹلی یہ جانا چاہتے ہیں 8 فروری تک اور چاہتے ہیں کہ جی ہم شٹر ڈاؤن کریں گے، پہیہ جام کریں گے، پورے ملک کو بند کریں گے، تو میرے نہیں خیال کہ ایسا ہو سکے گا. دوسری بات ہے کہ پنجاب جو ہے نا باوجود اس کے گئے بھی ہے، سب کچھ ہوا، لوگ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں. 12 کروڑ کا صوبہ جو ہے نا وہ نہیں ساتھ چل رہا، سندھ نہیں چل رہا، بلوچستان نہیں چل رہا. کے پی بھی حکومت ہے 13 سال سے 14 سال سے ایڈمنسٹریشن کو یوز کرتے ہیں، ان کی گاڑیاں یوز کرتے ہیں، ریسورسز یوز کرتے ہیں جلسے جلوس کے لیے. اس حد تک تو ہو سکتا ہے کہ کوئی احتجاج ہو جائے، ملک میں بظاہر ہوتا نظر نہیں آتا. اس کے بعد وہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پھر یہ اب دیکھیں گے کہ آپ فیلئر ہو گئے تو پھر بات چیت کی طرف آئیں گے. اب یہ کیسز کا فائنلائز ہو جانا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.